إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگین درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمیں ہدایت فرمائی۔ اللہ کریم ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمائے اور کل ہمیں بھی ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما اور جنت الفردوس میں ہمیں اپنے پیغمبر کے پڑوس میں محل عطا فرما۔ اہل اسلام ذی الحجہ کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن بڑے قیمتی ایام، بڑے ہی قیمتی ایام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ دوسرے سارے ایام سے، دوسرے سارے مہینوں سے، یعنی سارے سال کے دنوں سے ان ایام میں کی ہوئی نیکی اللہ کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا اور جہاد اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے، اس سے بھی زیادہ فرمایا، اس سے بھی زیادہ سوائے اس مجاہد کے جو جہاد کے لیے نکلا اور پھر نہ خود واپس آیا اور نہ مال اور متاع اس کا واپس آیا، اس کو تو ثواب زیادہ مل سکتا ہے، لیکن دوسرے دنوں کے اندر جہاد کرنے والے مجاہد سے زیادہ اس 10 دنوں کے اندر نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر و ثواب اللہ کریم عطا فرمائے۔ اہل ایمان حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان ایام میں اللہ کی ساری عبادتیں جمع ہوئی، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، قربانی، نماز، روزہ اور حج،
اور یہ عبادتیں سوائے ان 10 دنوں کے سارا سال کبھی بھی جمع نہیں ہوئی۔ سوال کیا گیا لیلۃ القدر کی راتیں بڑی افضل ہے، کیا ان 10 دنوں کی نیکی لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے؟ فرمایا نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 ماہ کی عبادت سے افضل لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، اس سے افضل نہیں۔ اور اللہ نے قسم کھائی والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی، گویا راتوں میں، ساری راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات، اور دنوں میں سب سے افضل دن ان 10 دن۔ نماز یہ بھی توحید کا پیغام ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی توحید کے عبادتیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، رکوع، سجدہ، قیام اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ یہ ایام کیوں افضل ہے؟ اس میں ایک ایک عبادت اللہ کی جمع ہو گئی ہے، اور ساری عبادتیں توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس شخص کو تجدید ایمان کروا رہی ہے کہ پلٹ کر آپ کہیں تیرا عقیدہ رب کے توحید کے خلاف تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ یہ نماز کی ابتدا، گویا جتنے دنیا میں اولیاء اللہ فوت ہو چکے ہیں، مدفون ہے، یا جتنے زندہ ہیں، یاد رکھیے گا اللہ اکبر کہنے سے سب کی نفی رہتی ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، نماز میں رکوع، سجدہ، قیام ہے، تسبیحات ہے، اللہ کی تعریفیں، حمد ہے، یہ صرف ایک رب کے لیے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے، عقیدے کو سنبھال لیجیے۔ اعمال کی اساس رب کی توحید ہے۔ اگر رب کے علاوہ کسی قبر پر، کسی زیارت پر، کسی مقبرے پر، کسی سید کو، کسی آل رسول کو، کسی گدی نشین کو، کسی سجادہ نشین کو میں نے اور آپ نے سجدہ کر لیا تو 10 دن کیا ساری زندگی ٹکرے مارتے رہیے، اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول نہ ہو۔ یہ نماز کا مقصد ہے، اور ان 10 دنوں میں یہ نماز کی عبادت دوسرے دنوں میں بھی ہے، لیکن یہاں یہ ساری جگہ رکوع کی کیفیت، سجدے کی کیفیت اور قیام کی کیفیت، کہ کسی بزرگ کے سامنے ٹینشن میں کھڑا ہو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ قیام کی کیفیت کسی زندہ پیر کے سامنے کھڑا ہونا بھی حرام ہے۔ پیر دادا سید ریاض حسین شاہ زیدی، میرے تایا اور فوج کے اندر بڑے افیسر، وہ ایسے ٹینشن آنکھیں بند کر کے اپنے پیر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حرام ہے۔ کیوں کہ یہ قیام صرف رب کی ذات کو لائق ہے۔ اگر آج بچہ بھی اپنے والد کے سامنے محبت اور پیار میں ایسے کھڑا ہو قیام کی کیفیت میں جیسے رب کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، حرام ہے۔ ایسے ہی سجدہ، وہ ہم پہلے بحث جمعہ میں کر چکے ہیں، وہ تعظیمی سجدہ بناؤ یا کوئی اور سجدہ بناؤ، حرام۔ یہ 10 دن کیوں افضل ہیں؟ اس کے اندر اللہ کی عبادتیں، توحید کا پیغام ہے، نماز، روزہ۔ رسول اللہ 9 ذی الحج تک مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، ابو داؤد کی روایت اور صحیح روایت۔ عائشہ
عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 4 کام پیغمبر نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ نمبر 1، 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک کا روزہ، 9 روزے، یہ نفلی روزے، اور 1 روزے کا ثواب مواہب کے لیے جو کسی قبر کو سلام نہیں کرتا، جو کسی قبر کو چڑھاوا نہیں چڑھاتا، مسلمان کے لیے 1 روزہ اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی دوری کے برابر دور کر دیتا۔ کہا یہ 9 روزے، سبحان اللہ، کہاں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ؟ یہ 9 روزے مسلسل رکھیے۔ اگلا سال کس نے دیکھا؟ یہ اگلے سال رکھوں گا، کس نے دیکھا اگلا سال؟ شام کی خبر نہیں، اور یوں کہوں تو لے جانا ہوگا اگلے لمحے کی خبر نہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ڈائریکٹر CDA کے، جن کو اللہ جزائے خیر دے، ہماری اس مسجد کی تعمیر کے کاغذات میں اس نے ہماری بڑی مدد کی۔ ہم گئے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اسے پیش کیا کہ دیکھیے ہم یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو کام ہم یہ کریں گے یہ بعد میں ڈیمالش کر دیں گے، بلائے کیسے یہ باہر والے کمرے۔ اس نے بڑی ہیلپ کی۔ دفتر سے نکلا صبح کے وقت اور اپنی گاڑی کا ایسے اس نے ہینڈل پکڑا اور کھولنے لگا، وہیں گرا اور موقع پر فوت ہو گیا۔ اگلے لمحے کی خبر، لمحے کی خبر نہیں۔ اہل ایمان، یہ روزہ کس نے اگلے سال دیکھا؟ فرمایا 4 کام۔ نمبر 1، 9 روزے ذی الحج کے مسلسل پیغمبر علیہ السلام نے رکھے، 9 روزے رکھے، رکھا نہیں جاتا، تکلیف ہوتی ہے، پیاس برداشت کرنی ہوتی ہے، رکھ کر تو دیکھیے ایمان کی کیفیت ہی تبدیل ہو۔ روزے کی حالت میں غیبت سے بچوں گا، جھوٹ سے بچوں گا، حرام کاری سے بچوں گا، کبیرہ گناہوں کو چھوڑوں گا کہ میں روزے دار ہوں۔ نمبر 2، پیغمبر علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا، 10 محرم۔ نمبر 3، ایام بھی، چاند کی 13 اور 14 اور 15 کے روزے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ اور نمبر 4، فجر کی 2 سنتیں پیغمبر نے نہ سفر میں چھوڑی نہ حضر میں چھوڑی۔ ان 4 باتوں میں آج کے موضوع سے متعلقہ 9 روزے، 9 روزے، اور روزے کا مقصد اللہ کے لیے حلال چیزوں کو وقت معین کے لیے اپنے لیے حرام سمجھ لیں۔ یہ عبادت بھی ان 10 دنوں میں جمع ہو گئی۔ صدقہ، نمبر 3، خیرات، عام دنوں میں آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان ایام میں صدقہ دینا سارے سال کے صدقے سے افضل ہے، سارے سال کے صدقے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدھی کھجور صدقے میں دیجیے، آدھی کھجور، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیجیے۔ آدھی کھجور کیا ہوگی؟ ہمارے مدرسے کے یہ طلبہ 40 کے قریب اور اساتذہ اور یہ ذمہ داران ہماری مسجد کے یہ روزہ رکھتے، سحری اور افطاری، اور ہم نے صدائے عام کوئی شخص بھی سحری بھی کرے، افطاری بھی کرے، ترغیب کے لیے آئیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر روزے کے اہمیت کو جانیے، اور جو چند دن باقی رہ گئے ہیں روزہ رکھ لیجیے، صدقہ کر دیجیے، 1 روپے ہی دے دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خلیل ہے، اتنا صدقہ نہ کیجیے کہ صدقہ کرنے کے بعد مسکین بن کر دروازے پر بندہ کھڑا ہو جائے کہ ہم مجھے دے دیجیے۔ یہ نہیں کہ ساری جیب خالی کرنا۔ وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایمان اور قوت اور حوصلہ اور صبر کہ جھاڑو دے کر سوئی میں نہ چھوڑی، سب کچھ صدقہ کر دیا۔ پوچھا پیغمبر علیہ السلام نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ کا نام چھوڑا ہے، نبی کی محبت چھوڑی۔ وہ وہی ہم آج سب کا گریجی شاہ صاحب کا جبر
میں نے سارا کچھ دے دیا، اور شام کے لیے اب میں کچھ مانگنے چلا جاؤں، یہ کوئی صدقہ نہیں۔ اگر 10 روپے ہے تو آدھا دے دیجئے اپنے بچوں کو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا صدقہ کیجئے ان ایام میں، اور سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پر صدقہ، بچوں کو خرچ کیجئے۔ مجھے وہ ڈاکٹر آج تک نہیں بولتا جس کا بڑا سارا اسپتال ہے، اس کے بچے اسے جوتی مانگنے کے لیے آئے، اپنی جوتی کو اگر نکلو یہاں سے، میں تمہارے لیے کماتا ہوں، جمع کر رہا الذی جمع مالا وعددا، اور اولاد کو کپڑے اور جوتے لے کر نہیں دے رہا، اولاد پر خرچ کیجیے۔ بہترین صدقہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اولاد اہل و عیال پر صدقہ، بیوی پر صدقہ کیجیے، اسے کپڑے لے کر دیجیے، اس کی ناشکری ختم کیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی جان پر صدقہ کیجیے، علاج کروائیے، اچھا لباس پہنیے، یہ اپنی جان پر صدقہ۔ 2 فائدے ہوں، نمبر 1 صدقے کا ثواب ہوگا، اور ایک رشتہ دار کو دینے پر اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میں اس کو نہیں دوں گا، کیونکہ رشتہ دار میرے سے نہیں دوں، یہ بڑا تنگ کرتا ہے، میں اس کو جب بھی دیتا رہتا ہوں، یا پھر جہاں بیٹھتے ہیں میری جڑیں کاٹتا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا وہ عاشرے میں میری جڑیں ہی کاٹتی، اس کو تو میں نے دینا ہی نہیں ہے، کسی غیر کو دے دے آپ کو ٹھیک رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار، حضرت عائشہ کہنے لگی، نہیں ایک اور آپ کی زوجہ محترمہ، وہ کہنے لگی آپ دیکھتے رہی میں نے لوڈیا کو دان کر دیا، اور میں کس کو دیا؟ اگر فلاں کو دے دوں، اور میں کیا ہی اچھا ہوتا ہے تو اپنے ماموں کو دے دے۔ ایک صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ صدقہ کیجیے، رشتہ دار گلے کاٹتے ہیں کاٹتے رہیے، آپ اپنی طرف سے نیکی کرتے جائیں۔ حج اللہ کی عبادت ان 10 دنوں میں جمع، اللہ کی عبادت، بیت اللہ کے طواف، عمرہ کر رہے ہیں لوگ، ان 10 دنوں میں یہ عبادت جمع، اور ان سارے عبادتوں کا ایک ہی معنی ہے اللہ کی توحید کا اقرار۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 ذی الحج کو قربانی کا دن، آپ نے دیکھا وہ جانور خریدے جا رہے ہیں، حصے ڈالے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے تیاریاں ہو رہی۔ یہاں 2 قسم کے لوگ، مسئلہ کچھ نشہ تھا، میں بڑا مغرور ہوں، بڑا قرض ہے، قربانی واجب ہے مجھ پر، گھر جا کر دیکھو چمکتا ہوا گھر ہوگا اور مقروض ہے، فرسٹ کلاس گاڑی کا بندوبست لیکن مقروض ہے، کمیٹی جو ڈالی ہوئی۔ اب قربانی کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ جانور ذبح کرو، میں تو بڑا مقروض ہوں، اور وہ لبرل لوگ وہ کہتے ہیں اتنا خون بہا دیا، اگر اس سے کسی غریبوں کا چولہا جلا دیتے، اب دوستان ایڈی جیسے لوگ، وہ کہا کرتا تھا قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہاں قرآن کہہ رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو محمد اور اللہ کے راستے میں قربانی کر۔ کیا مکہ میں غربت اور مدینہ میں غربت نہیں ہے؟ قربانی کے ایام میں صحابہ غریب نہیں تھے، صحابہ کو چھوڑیے، پیغمبر کے گھر میں 3 دن سے زیادہ آگ ہی نہیں جلتی۔ کون ہے پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ اور افضل انسان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قربانی کے ایام میں 100 اونٹ لا کر نہر کروا دیا، 100 اونٹ نہر کروا دی، گھر میں جلانے کے لیے آگ، پکانے کے لیے کھانا، لیکن قربانی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی نیکی پسند نہیں۔ خون کی ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت، وہ تو دل کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ میری محبت میں یہ چھری چلاتا ہے کہ نہیں، کہ مخلوق بن کر بیٹھ جاتا ہے۔
جی میں نے مکان بنانا اور بیٹی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے، سبحان اللہ، اب اس بیٹی کے پیسوں میں سے قربانی، بڑے بڑے عجیب سوالات ہوتے ہیں ہم سے، قربانی کی جا سکتی اللہ کے راستے میں خون بھائی؟ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک مکمل گائے ذبح، جس کی 2 بیویاں ہیں اس کو تو گائے ذبح کرنی چاہیے، ہاں میرے جیسے کہ ایک ہے تو میں ایک بکری کر دوں، ایک مکمل گائے ذبح کروائی۔ سفر کے دوران انسان کو تنگی ہوتی ہے، صحابی کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، یوم النحر، عید کا دن آ گیا، اللہ کے پیغمبر نے گائے کے اندر 7، اونٹ کے اندر 10 حصے مقرر کر کے صحابہ کو قربانی کا حکم دے دیا، جانور ذبح کرو۔ پیغمبر علیہ السلام خود 2 چت کپڑے میلے سینگوں والے، جو آنکھیں بھی سیاہ، پیٹ بھی سیاہ، پاؤں بھی سیاہ، دیکھتے بھی سیاہی میں، چلتے بھی سیاہی میں، بیٹھتے ہی سیاہی، اتنے خوبصورت ذبح کرتے تھے، کہا کرتے تھے ایک میری طرف سے، اور دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہتے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانیاں نہیں کی۔ کیا کمال کی محبت تھی نبی کو اپنی امت سے، ایک کو اپنی طرف سے کر دی کافی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرف سے جو میری امت میں سے قربانی نہیں کر سکتے، میں ان کا قائد محمد ذبح کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اور میں کتنیا کرتے ہیں کہ میں نے ایک حصہ ڈال دیا بڑا ماں، اور شادی کروا لو بیٹے کی لاکھوں روپیہ، یہ مارکی کا کرایہ ہی کرایہ اتنا دے گا کہ بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی، اور قربانی کرتے ہوئے 14,000 روپے کا شاہ صاحب کا حصہ ڈال دیا تھا۔ سبحان اللہ، تقوی پیدا کی، تقوی پیدا کی، ترغیب کے لیے ریاکاری سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میں ہر سال اللہ کی توفیق سے جانور ذبح کرتا ہوں، میرا بیٹا کرتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذبح کیا جائے، خون بہایا جائے، اور غریب لوگوں کو گوشت پہنچایا جائے۔ اپنے احباب کو میسج کرتا رہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھے دے، میں ختم نبوت کے ڈاکوں کے علاقے ربوہ کے اندر اس مرتبہ سینٹر بنایا ہے کہ وہاں جو مسلمان غربا غریب فقیر ہیں، جنہیں مرزائی اور احمدی جانور ذبح کر کے انہیں گوشت تقسیم کر کے ساتھ اپنے نبی کا پیغام بھی دیتے ہیں، اس پیغام میں کچھ نہ کچھ روڑا کھانے کے لیے عبدالعزیز ٹرسٹ نے اس مرتبہ ربوہ میں سینٹر بنایا ہے، اور وہاں پر جانور ذبح کر کے اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں میں یہ قربانی کا جانور کا گوشت تقسیم کریں گے تاکہ ان کے دل میں مرزائیوں کی محبت پیدا نہ ہو۔ کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے کہ میں اتنے حصے وہاں کروانا چاہتا ہوں، اتنے جانور ذبح کروانا چاہتا ہوں۔ ہم اسلام آباد کے اندر ہی نہیں، پنجاب اور سندھ کے 15 شہروں کے اندر قربانیاں کرواتے ہیں، اور ہر سال کروا رہے ہیں۔ رات میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اللہ قربانیاں نہیں آئی اور غریبوں کے پھول آ رہے ہیں کہ ہمیں گوشت کی کوئی بوٹی میسر آئے گی؟ ہم تو ذبح کر کر کے ڈیپ فریزر چھوٹا ہے، بڑا فریج لے لینا۔ بیگم محترمہ کہتے ہیں چودھری صاحب بڑا فریج لے رہا ہے جو گوشت میں سارا سال ہی کھڑا ہوتا ہے، بچے بیچارے فلانی چیز الگ اور فلانی چیز الگ، پھر فریزر بھرے جا۔ پیغمبر نے فرمایا ایک بوٹا تھا 3 دن سے زیادہ، گوشت نہ رکھنا، سب کھا لو اور ذبح کروا دو، تقسیم کروا دو۔ خوشحالی آ گئی، فرمایا جتنا چاہے رکھو، جتنا چاہے کھاؤ، دونوں کو کھلاؤ۔ عثمان غنی کے زمانے میں قحط آیا، فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے، غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کوشش کیجیے، پہلے دن ہی سے تیاری کیجیے کہ یہ حصہ میں اپنے بچوں پر کرنا ہے اور یہ غریبوں کے لیے میں نے تقسیم کروا رہا۔ غریبوں میں ہم یاد ہے ہمیں ہمارے پہلے زمانے میں لوگ وہ 3 حصے، ایک رشتہ داروں کا، ایک اپنا اور ایک غریبوں، یہ کوئی تقسیم، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، بنایا ہوا مولویوں کا دین ہے۔
سارا ہی تقسیم کر دو، ذبح کرو اور کسی کو لے جا اور اپنے خاندان کو کھلا دو، میں ایک بوٹی بھی دے دے۔ اسلام دین ہے، سارا ہی رکھ لو، اسلام اور دین ہے، سارا ہی سب کو کھلا دو، اسلام اور دین ہے۔ لیکن دیکھیے غریب لوگوں کی نگاہیں، اور وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے لیکن خواہش ہے کوئی میرے گھر میں گوشت، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھیریا بناتے ہیں۔ دیا میں نے چودھری صاحب کے گھر، چودھری صاحب نے کہا شاہ صاحب نے بھیجا، اس نے اپنا اٹھایا شاہ صاحب کے گھر، واہ بھائی واہ، اندر آتے ریوڑی اور پھر اپنے اپنی برابر اس کی طرف سے گوشت آیا نہیں، آئندہ اس کو نہیں بھیجنا، اس نے ہمیں گوشت نہیں دیا۔ بیگم صاحبہ کا خط میں، یہ اسلام ہے، یہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر۔ پیغمبر علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کروائے، ہر اونٹ میں سے 100 ٹکڑے گوشت کے جمع کر کے ہنڈیا پکوا کے کہا تیار ہو جائے، محمد کو کھانا کھلا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود بھی کھائیے، دوستوں کو بھی کھلائیے اور غریبوں کا خیال رکھیے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے کہ غریبوں کے گھروں کے اندر کھانا پہنچے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اور یہ نہیں کہ صرف ٹیلی فون پر، آپ کو پتہ ہی ہے، ہزاروں مرتبہ پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، ان لوگوں کے گھروں تک پہنچتا ہوں، پوچھتا ہوں قربانی کا گوشت آیا تھا، ملا تھا، دوائی بھیجی تھی پہنچی تھی، ماہانہ راشن بھیجا تھا پہنچا تھا۔ اور جہاں دیکھوں کہ مولوی نے کسی نے گڑبڑ کر دی ہے، پھر وہ ہزاروں سفارشیں لے کر آئے۔ مجھے یاد ہے اسی طرح ایک آدمی سے میں تنگ ہوا، میں اپنے مربی اور استاد عالم بعمل ڈاکٹر فضل الہی حافظ اللہ کے پاس چلا گیا۔ کیسے آدمی؟ اور میں دل نہیں مانتا انشاءاللہ اللہ تجھے کبھی نہیں پکڑے۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کو پیسے نہیں لگتا، میں اس کے پیسے بند کر دیتا۔ اب یہ خوشحال ہو گیا، وہ مجھ پہ مقدمے کر دیتا ہے۔ یہ شادی ماہ کھانے میں 6 مہینے مقدمہ نہیں لڑا میں نے، ایک آدمی کا راشن بند کر دیا، جب یہ بہتر ہو گیا کسی اور کو دے، اس میں مقدمہ کر پیشیاں چلتی نہیں، ہوتا رہا۔ آخر صلح اس بات پر ہوئی، سچو کہنے لگا شاہ صاحب اس کو راشن دے دینا۔ دیکھو کمال، دیکھو کیا کہوں اور کیا بتاؤں آپ کو۔ اہل ایمان قربانیاں کیجئے، خون بہائیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کیجئے، انشاءاللہ اگلا مہینہ آئے گا، اللہ پتہ نہیں کہاں سے کیسی مدد کر دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ گمان بھی نہیں ہوگا کہ پلاٹ 20 لاکھ کا لیا تھا اور 50 کا ہو گیا، کیا پتا اس قربانی کی وجہ سے۔ ان 10 ایام کے اندر تکبیرات ہیں، آخری بات تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات پڑھیے، خوب پڑھیے، چلتے پھرتے ہوئے پڑھیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیریں پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، اللہ تو سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا نہ علی مشکل کشا ہے نہ محمد مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اجمیر مشکل کشا ہے نہ اجمیر مشکل کشا، نہ بری ہے نہ گھوڑ، کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ واللہ اکبر، پھر کیا تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد۔ میرا کوئی مارکر نہیں، میں امتحان میں ٹاپر بن گیا ہوں، تیری ہی تعریف، میرا کوئی مارکر نہیں، میرا کاروبار آسمان تک پہنچ گئے، تعریفیں تیری ہیں، عقل بھی تو نے دی، ذہانت بھی تو نے دی، وللہ الحمد۔ ایک بات یاد ہے بڑی پیاری ہے موضوع سے متعلق، ایک شخص جا رہا تھا سفر میں، اس نے آواز سنی، اے بادل فلاں چودھری کے باغ میں جا کر برس۔ وہ بندہ بڑا حیران ہے، بادل سے بادل چل پڑا ہے، وہ پیچھے بھی نکل پڑا۔ کافی سفر کرنے کے بعد بادل ایک پہاڑی پر جا کر برس پڑا، پانی پانی ہو، وہ دیکھا پانی اوپر سے آتا 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 ایک نالی کے ذریعے چلتا ہوا، بہت لوگوں کی زمینیں اور باغات ہیں، ایک باغ میں پہنچا اور وہاں میں نے دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہوئے بیلچے سے راستہ بنا رہے ہیں پانی کا، تو باغ کے اندر پانی لگ گیا، زمین میں پانی لگ گیا۔ کمال نہیں ہے، کہاں سے پانی ہے؟ جا کر پوچھا،
کیا کرتے ہیں؟ کون سی نیکی ہے؟ کوئی نیکی، نماز روزہ یہ عبادتیں کرتا ہوں جو تم کرتے ہو، خاص کوئی عمل دیکھو، خاص کوئی عمل کہ میں نے آواز سنی، کہا جب تم نے سن لی ہے تو آپ مجھے میں بتا ہی دیتا ہوں، پانی تم نے دیکھا ہے کسی اور کو ملا؟ کہا نہیں ملا، یہ سارا پانی میں زمین میں لگا دیتا ہوں، 3 حصے اس کی آمدن کے کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 اپنے اہل و عیال کو کھلا دیتا ہوں جو مجھ پر فرض ہے، بیوی بچوں کو کوئی کنجوسی نہیں کرتا۔ نمبر 2 دوسرا حصہ آمدن کا اسی زمین میں لگا دیتا ہوں، کھاد گوٹی فلاح۔ نمبر 3 تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تھوڑا تھوڑا خرچ کرو، تھوڑا تھوڑا خرچ کرو، زیادہ نہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہوں۔ فرمایا یہ 3 عمل ہے جس کی وجہ سے آسمان والا بادل کو حکم دیتا ہے جا کر فلاں کے زمین پر جا کر برس سے پانی پہنچا، اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ یہ ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کب سے تعمیر ہے، سال کے اوپر ہو، سال تو اس کو ہوا، پھر اللہ اس صاحب نے ڈیمالش کر دیا۔ بھائیوں نے کہا کہاں سے لاؤ گے؟ رب دے گا، تنگ ہوتا ہوں، جب تنگ ہوتا ہوں تو رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ تجھ سے سوال ہے، اور تیرے گھر کو تیرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ صدقہ کیجیے اللہ کے راستے، غریبوں کو دیکھیے، لباس پہنائیے، عید کے دن اپنے بچوں کو آپ لے کر جائیں گے نا، دیکھیے وہاں یتیم بھی پھرتے ہوں، چرسی کو مت دیجیے گا جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں فٹافٹ نکالا زکات کے پیسے، اللہ خوش ہوگا، اللہ ناراض ہوگا کہ نابینا تو بلائنڈ مین بن کر کس کو دے رہا ہے جو میرے پیسوں کو آگ لگا کر چس پیے گا، شراب پیے گا، زنا کرے گا۔ میں بلائنڈ مین بن جاتا ہوں، دیتے ہو جو شیشہ کھٹکھٹا دے اشارے پر اور میں اس کو زکات دے دوں، صدقہ دے دوں، نہیں دیکھتا اس کی آنکھوں کے اندر خون اترا ہوگا۔ مجھے یاد لوگ نہیں دی یہ چس، میں لاہور میں ایک مرتبہ گیا، آخری بات کرتا ہوں، میرا 10 لڑکے تھے، میں نے کہا دیکھو یہ لوگ صدقہ دیتے ہیں بغیر جس کو مرضی دے دو، صدقہ دینا ہے، مشرک کو دے گا تو بولنے میں جا کر چادر چڑھائے گا، قبر میں خوب جوتیاں پڑیں گی آپ کو، جو بھی دے گا، میں تو دیتا ہی نہیں، میں تو صرف اس کو دیتا ہوں جو نظر آتا ہے کہ یہ ایک رب کو ماننے والا۔ میں پڑھتا تھا مدرسے میں، شیخو پورا سجا بات جا رہا تھا، ایک بندہ ہے نابینا، آنکھوں کا بھی نابینا، دل کا بھی اندھا، کالا، رافضی، شیعہ، اور کہتا ہے حسین کے نام پر 40 چونیاں، اس وقت چونی چلتی تھی آپ کو یہاں، 40 چونیاں، وہ 10.25 میں پھینک کرنی پڑتی، وہ کسی نے اس کو تھوڑے سے پہلے اٹھا کے پھینک کر مارا، تو میں کہا پکڑ حسین کو ماننے والا دے، ایک حسین کو ماننے والا کڑا پہنا، اس نے کہا ہے یا علی، اللہ 10 چونی، دل ہی جل گیا، اللہ دل ہی جل، اور کسی آپ جیسے نیک آدمی نے اس کو دے دیے 10 روپے، یار اور گا دے، اور بابا کیا سے مانگے گا، کہتا واہ حسین، واہ حسین، دلوایا بھی ہے تو اپنے گستاخوں سے دلوا دی۔ عقیدہ دیکھو، میرا دل ہی جل گیا۔ تھوڑی دیر ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی، وہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ، اس نے بھی صدا لگا، کہا صرف رب کے نام پر، میں پڑھتے ہوئے طالب علم تھا، جو توفیق ہوئی میں نے اس کے نام پر رکھا، دل ٹھنڈا ہو گیا کہ کوئی تو ہے جو میرے رب کے نام پر مانتا ہے۔ تو اہل ایمان بلائنڈ مین بن کر نہ دیجیے، بلائنڈ مین بن کر نہ دیجیے۔ میں لاہور میں لوگ کہتے نہیں جی بیچارے بس ان کو لگ جائے، بالکل نہیں لگتی ذمہ دار آدمی اوپر لکھا آدمی، شریعت کا طالب علم بالکل نہیں لگتی ان کو صدقہ اور زکات اور خیرات۔ تو میں نے ایک دفعہ لاہور میں اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا دیکھو یہ پیسے مانگ رہے ہیں، دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ وہ میری گاڑی میں بھی آپ کب جاتا ہے کی روٹی کھانے پوری بھی آتی، سچا بات، پوری بھی آتی، مودی صاحب دوسری پوری رات میں پوری 20 روپئے لے میں نے کہا وہ گیا 10 منٹ میں پوری عادت پکی کر لگی لے چل اپنے منگی سے ہوں گا تو چل۔ یہ لوگ یہ چرسی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اپنے مسلمانوں کو اللہ حلال کا پیسہ طیب، حرام کا ہے، رشوت کا ہے، جہاں مرضی لگا تیری مرضی، حلال کا پیسے کو برباد ہے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دو اعلان ہے سماعت فرمائیے. تو کتنے بجے ہو رہا ہے سورج؟ 5:50 پر انشاءاللہ عید کی نماز. بارش ہوئی تو مسجد میں، اور اگر گورنمنٹ نے اجازت دے دی کہ وہ ہر سال لیٹر بھیج دیتی ہے کہ گراؤنڈ میں مت پڑھیں، اور اگر ایسا مسئلہ نہ ہوا تو آپ جانتے ہیں سامنے کرکٹ گراؤنڈ میں انشاءاللہ 5:50 پر عید کی نماز کھڑی کر دی جائے گی. عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. عورتوں کو گھروں سے نکالیے، عیدگاہ میں لے کر جائیے، با پردہ ہو کر بغیر خوشبو کے عیدگاہ میں پہنچیے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. اور جو شخص قربانی نہیں کرتا، پیغمبر نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ سے دور ہے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے. استطاعت کے باوجود جو قربانیاں نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں نہ جائے. پیغمبر فرماتے ہیں قربانیاں کیجیے. نمبر 2، جو شخص ربوہ میں چنیوٹ کے اندر غربا کے لیے قربانیاں کروانا چاہتا ہے، وہ اپنا حصہ 14,000 جو ہم نے مقرر کیا ہے ہمارے پاس جمع کروائیں. جو کشمیر اور سیلاب زدگان مظفر گڑھ پنجاب جنوبی پنجاب کے علاقے میں غربا کے لیے کروانا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے پاس پیسے جمع کروائے. جو اسلام آباد کے غریب، یہ میرا بادی، میرا جعفر، فتح دیگر علاقوں میں جو ہم گوشت بھیجتے ہیں یہاں کروانا چاہتا ہے اس میں حصہ ضرور ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم ايد الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الموحدین المجاہدین في كل مكان. اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. پریشان لوگوں کی یا رب پریشانیاں دور فرما. ہمارے بھائی مالی طور پر ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے، اللہ ان کا وہ مسئلہ آسان فرما، آسانیاں فرما، آسان حساب فرما. ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ہمارے یہ روزے اور صدقہ نراز اور عبادت یہ خطبات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. سیما صاحب کی پوتی بہت بیمار ہے، اللہ اسے شفاء کامل عاجل عطا فرما. بہت ساری بہنوں اور بھائیوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.